بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ سیف الملوک شناسی کی ایک نئی کلاس نئی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. روزنامہ عدالت اور عدالت نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ کے سامنے اور میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ. اچھا، آج کا ایک موضوع، مجھے ایک بات بتائیں کہ میاں صاحب کے حوالے سے، میاں صاحب کے کلام کے حوالے سے ہم متعدد موضوعات پہ بات ہو چکی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے اپنے کلام کے حوالے سے میں نے جو سنا ہے کہ اس کی تاثیر، اس کے فیض کے حوالے سے بھی کچھ بیان فرمایا ہے. تو اس حوالے سے آج ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین، سننے دیکھنے والوں کو بتائیں اور مجھے بھی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میاں صاحب نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. تو معمول کی دعا، پھر اس کے بغیر میں پروگرام شروع نہیں کرتی ہوں کہ سدا بہار دیں اس باغے کدے خزانہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھوکھا بھر کھاوے. آمین ثم آمین. تو آج کا درس، آج کی کلاس انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ. تو اس سے پہلے سیف الملوک لکھنے سے پہلے بالخصوص اس کلام کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر، جامع، مجرب اور مقرب دعا مانگی ہے. تو اس سے پہلے 4 اشعار کی مفصل تشریح پچھلی ایپیسوڈ میں ہو چکی ہے. اب اگلے جو اشعار ہیں ان کی بس وہ مختصر سی تشریح انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس وسیع کلام کی مفصل تشریح جو ہے وہ قلت وقت اور علمی کمی اور چند مجبوریوں کے تحت وہ ناممکن ہے. تو پھر بھی جتنا ممکن ہو سکا انشاءاللہ اس کو پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں سے یہ اگلا شعر شروع ہوتا تھا. وہ پہلا شعر تھا اس کا کہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ، بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ. یہاں تک ہم نے کی تھی اس کی تشریح. تو اس سے اگلا شعر ہے اب کہ لا انیرا جہل برے دا چانن لا عقل دا. سب سے بڑی چیز سوچنے والی بیٹا یہ ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا علم، اتنی بڑی عطا الہی، اور پھر کیا فرما رہے ہیں کہ میں جاہل ہوں، عاجزی کی انتہا. عاجزی کی انتہا. یہ فرماتے ہیں لا ہنیرا جہل برے دا چانن لا عقل دا، بخش ولایت شیر سخندی تے یمن رے وچ رلدا. اپنے لیے دعا مانگو، اپنے لیے. یہ اس کلام کے لیے یہ عاجزی کی انتہا، یہ عاجزی کی انتہا ہے کہ اے مولا کریم میری جہالت کے اندھیروں کو اپنے کرم کی برکت سے دور فرما، اور میری عقل کو نور ایمان کی روشنی سے منور فرما. یعنی علم معرفت کی بلندیوں کو چھونے والی ہستی بیٹا اپنی جہالت کا اظہار فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں تزکیہ نفس. یہ ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ ہم بھی اگر اللہ رف اگر میں آ جاتے ہیں، یا شکل تھوڑی اللہ نے دے دی ہے، یا علم کو تھوڑا سا دے دیا، تو اس کا بس کچھ نہ سمجھے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سب اللہ کی عطا سے ہے، اور ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. یہ مانگنا چاہیے بے شک، بے شک بیٹا. تو کہ مولا کریم مجھے معرفت خداوندی نصیب فرما، اور فیض نبوت سے فیضیاب ہستیوں کے فیض سے فیضیاب فرما. پھر میرے اس کلام کو یمن اور برکت عطا فرما، یمن اور برکت بھی عطا فرما، اور فیض تقسیم کرنے والا بنا دے. وہی بات. تو پھر فرماتے ہیں اول دے دل جس وچ ہون سچے سخن خزانے. ایک لفظ انہوں نے جو موتیوں کی طرح چنا ہے نا، اس کے اوپر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. اول دے دل جس وچ ہون سخن سچے سخن خزانے، لال جوار کڑ کڑ دیوے قوت بخش زبانے. دل اور زبان کو، کیونکہ دونوں کو جب عطا ہوگی تو پھر کچھ کام چلے گا. کہ خالی زبان بھی کچھ نہیں کر سکتی اور خالی دل بھی کچھ نہیں کر سکتا، ان دونوں کو طاقت چاہیے. مولا کریم اول یعنی سب سے پہلے ایسا دل عطا فرما جس میں شعر کلام کے سچے خزانے ہوں. پھر میری زبان کو اپنی بارگاہ عظیم سے ایسی قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما کہ اس سے نکلے ہوئے میرے اشعار لال و جوار اور موتیوں کی شکل میں ادا ہوں. تبا میری دا نافا کھولی ملکی مشک تمائی. کیا خوشبو آئی ہے، پھر پھیلی ہے. یہ تبا میری دا نافا کھولی ملکی مشک تمائی، سن سن مغز معطر ہون تے بو عشق دی پائی.
سبحان اللہ، میں سبحان اللہ۔ تو آپ کو یہاں پہ ایک دفعہ سبحان، interrupt ایک کروں دفعہ گا۔ بار بار مجھے آپ تو نے وضاحت کر۔ یہی سمجھ آ رہی ہے کہ میاں صاحب نے اتنا خوبصورت کلام لکھا اور یہ بھی اللہ کی عطا سے، عطا سے، اور دعا مانگی ہے کہ مجھے عطا فرما، ہاں، پہلے مانگا ہے جی، اور رحمت سے شروع کیا ہے پہلا، سبحان رحمت اللہ، نامی پاک، سبحان اللہ، بے شک۔ رحمت ہی مانگی ہے، پھر رحمت بھی آئی ہے، کٹائیں بن کے آئی ہے پھر۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ ایسی خوشبو عطا فرما، فرماتے ہیں کہ اتبا میری دا نافع کھولی، یعنی میری طبیعت میں، میری کلام میں نافع اور کستوری کی ایسی خوشبو عطا فرما جس سے زمانے میں اس کی خوشبو پھیل جائے۔ سبحان نافع اور کستوری یہ ایک خاص خوشبو ہے نا۔ جی جی، تو سن سن مغز معطر ہون دبو عشق دی پائیں، قربان جاؤ، یعنی پڑھنے سننے والے طالبوں عاشقوں کے دماغ اور روح اس خوشبو سے معطر ہو جائیں اور وہ راہ سلوک کے مسافر بن جائیں۔ یعنی نہ صرف اپنے لیے دعا مانگی ہے بلکہ پڑھنے سننے والوں کے لیے بھی دعا مانگی ہے کہ ان پہ بھی یہ اثر کرے۔ بے شک بیٹا، بے شک۔ پھر فرماتے ہیں کہ سخن میرے دے شکروں ہون میٹھے منہ قلم دے، قلم بھی وہ میٹھی ہو جائے لکھنے والی، اتنا میٹھا سخن عطا کرنا اتنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سن سن مغز معطر ہون بو عشق دی پائیں، قربان جاؤں، یعنی پڑھنے سننے والے طالبوں عاشقوں کے دماغ اور روح اس خوشبو سے معطر ہو جائیں اور وہ رائے سلوک کے مسافر بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ سخن میرے دی شکروں ہون میٹھے منہ قلم دے، شیر میرے دی عطروں کاغذ لاوے خال رقم دے۔ اب خال ہوتا ہے تل اور رقم ہوتی ہے تحریر، لکھنا جو ہوتا ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے اس کلام میں قدرت کی شرینی کی ایسی مٹھاس عطا فرما کہ یہ تحریر لکھنے والی قلم کا منہ بھی میٹھا ہو جائے، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں شعر میرے دی عطروں کاغذ لاوے خال رقم دے، یعنی خال یعنی تل اور رقم یعنی تحریر، یعنی کاغذ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے اور تحریر کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ معرفت سے بھی بھرپور کلام ہو یہ، اور اس پہ الفاظ موتیوں کی مانند چمکیں۔ خال رقم دے وہ تل جیسے چمکتا ہے نا، وہ تحریر بھی جو میری ہے وہ بھی انشاءاللہ چمکے۔ پھر اس تحریر میں بھی ایسی خوبصورتی عطا فرما، آسان اصلاح میں یہ ہے کہ جیسے گورے مکھڑے پہ کالا تیل، کہ اس کے الفاظ بھی موتیوں کی طرح ہوں۔ خوبصورتی کا زبردست استعارہ جو ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ظاہری باطنی خوبصورتی عطا فرما اس کو۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ ووٹی نوی کتاب میری دی جوبن بخش سنگاری، ہائے ہائے، اس کو بھی ایک دلہن کے ساتھ ووٹی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے اس کی خوبصورتی ہوتی ہے دنیا اس کے دیکھتی ہے، اسی طرح میری اس کتاب کو بھی ووٹی نوی کتاب میری دی جوبن بخش سنگاری، اسے بھی جوبن اور سنگار عطا فرما، خوبصورتی عطا فرما۔ پاک نظر دے ویکھن والے ندی عشق دی تاری، پاک نظر دے، سبحان اللہ۔ بیٹا ہم تو ظاہری دنیاوی اور فانی کو کی خوبصورتی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جیسے کچھ عرصہ بعد جس نے مٹی میں مل جانا ہوتا ہے، تو یہ خوبصورتی یہ خوشبو تا قیامت زندہ ہوتا بنتا رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ووٹی نوی کتاب میری اس نئی نویلی تالیف کو ایسا روپ اور سنگار عطا فرما کہ دیکھنے والا اسے دیکھتا ہی رہ جائے اور سننے والا اسے سنتا ہی رہ جائے، تو اسے عشق کی ندی میں اتار بھی اور پار بھی لگا دے، سبحان اللہ۔ اور یہ تمام دعائیں مستجاب ہیں۔ ہائے ہائے، دیکھیں نا آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے نا کیسی مقبول ہوئی ہیں یہ، بالکل، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بڑا زبردست دیکھیں بیٹا یہ شعر، اس پہ تو میں بس وہ پریشان ہی ہو جاتی ہوں کہ اس کا حق کیسے ادا کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ جے کوئی میلی اکھیں ویکھے عیب تکانے لاوے، جو اس میں نکتہ چینی کرتے ہیں، ٹھیک، جے کوئی میلی اکھیں ویکھے، اور عیب وہی لگائے گا جس کی آنکھ میلی ہوگی، یہ بھی بیٹا اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صاف آنکھ والا کبھی بھی عیب نہیں لگائے، بے شک بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو جے کوئی میلی اکھیں ویکھے عیب تگانے لاوے، او بھی عدل تیرے دے کار تھی کچھ سزائیں پاوے۔ انہوں نے اس کے لیے سزا مانگی، کہیں بھی نہیں سزا مانگی، کہیں بھی نہیں سزا مانگی، لیکن یہاں آ کے انہوں نے مجھے یہ شعر اتنا وہ کرتا ہے نا کہ میں خاموش ہو جاتی، اس کے اوپر سوچنے پہ مجبور ہوتی ہوں کہ یا اللہ اتنا ان کو دکھ ہوگا جب ان کے کلام کے اوپر کوئی نکتہ چینی کرے گا یا اس میں سے کیڑے نکالے گا، کیڑے نکالنے کہتے ہیں نا، تو بڑا ہی غور طلب شعر ہے بیٹا کہ اس میں تو نکتہ چینی تو
ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ میاں صاحب کے کلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ میاں صاحب نے شریعت کے اندر رہ کر اور اتنے خوبصورت انداز میں اپنے کلام میں قرآن پاک کی تشریح کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو ظاہر ہے اگر جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کی تشریح کو اس کو کون کہہ سکتا ہے، اس پہ یہ نکال سکتا ہے. لیکن بعض بدقسمت کہہ لیں یا علم کی کمی کی وجہ سے بعض بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آمین. تو میلی نظر سے دیکھنے والے یعنی حسد اور بغض والے بیٹا وہ بھی ہیں نا آج کل، حسد اور بغض والے. تو بارگاہ الہی سے اس کے عدل و انصاف کے تحت سزا مانگی ہے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیٹا بارگاہ الہی کی عدالت بھی اپنے انصاف کے تحت ایسے بے ادبوں کم علموں کو سزا دیتی ہے. یہ بھی دیکھا ہے. تو اس سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور بلا وجہ اور بے جا تنقید سے بچنا چاہیے. آج ہمارا کام ہی صرف یہی ہے، کیڑے نکالنا اور دوسرے پہ اعتراض کرنا. اللہ پاک پناہ دے اور اللہ تعالیٰ معافی دے. تو یہاں پہ تو پھر جو مجھے جو یہاں پہ ایک سبق مل رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کلام کے علاوہ بھی ہمیں بے جا تنقید اور بے جا دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی سے پرہیز کرنا چاہیے. یہی تو سمجھا رہے ہیں بیٹا، یہی تو سمجھا رہے ہیں. ہر جگہ ہمیں اس کی احتیاط کرنی ہے، ہر جگہ. ٹھیک. تو پھر فرما رہے ہیں کہ جے کوئی میلی اکھیں ویکھے تے عیب تگانے لاوے. اگر کوئی میری اس تعلیف پر بے جا تنقید کرے، اس میں نقص نکالے یا فتوے لگائے، ان کی میلی آنکھوں کو نور ایمان کی پاکیزگی عطا فرما. ٹھیک، یعنی ان کے لیے دعا بھی کر دیے اور ان کی نظر کو سکل کر دے، صاف کر دے. جو کلام کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی اسے یہ چیز عطا فرما. یعنی کہ یہاں پہ صرف ان لوگوں کے لیے مطلب سخت وعید نہیں بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کی گئی. بہت زبردست. پھر فرماتے ہیں کہ مر مر ایک بناون شیشہ مار وٹا ایک پندے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے بیٹا. مار مر ایک بناون شیشہ تے مار وٹا ایک پندے. توڑنے والے پتھر مار کے فٹافٹ، لیکن بنانے والے کو کتنا اچھا لگتا ہے اور کتنی محنت اور کرنی پڑتی ہے. تو دنیا اتے تھوڑے رہندے قدر شناس سخن دے، کیونکہ وہ لوگ بھی اب کم ہوتے جا رہے ہیں جو اصل کی طے کو پہنچتے ہیں یا اصل کو جانتے ہیں. تو یہاں میرا بیٹا ایک میں تھوڑی ساری وہ اکثر پڑھنے والے غلطی کر دیتے ہیں کہ سخن کو سجن پڑھ دیتے ہیں. کئی دفعہ سنا ہے اس میں نا، تو یہ اس کی درستگی کر لینی اچھی ہوتی ہے، اللہ کرے. تو پھر دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ اہل نظر اہل ہنر جو حکم الہی توفیق الہی سے پھر اتنی محنت و محبت اور عشق سے یہ ہستیاں جو ایسے شعراء کلام تخلیق اور تحریر کرتی ہیں، اور ایک وہ عقل کے اندھے بدبخت جو بلا سوچے سمجھے بے جا تنقید شروع کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ خام خواہ کی یہ نکالنے شروع کر دیتے ہیں بیٹا. تو اپنی کم علمی کی وجہ سے تنقید کرتے ہیں، مار وٹا ایک پندے. تو اس کے لیے بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. تو یعنی اس وقت ایسے کلام کے قدر شناس بہت کم نظر آ رہے ہیں، بہت کم. میرے خیال میں اب تو کوئی تھوڑا اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو انشاءاللہ اس میں اضافہ مزید ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ جس خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھاتی ہیں اسے تو ہمارے ذوق اور شوق میں اضافہ ہی ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ شکر الحمدللہ بیٹا. میں خود سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ کتنا کرم کیا ہے کہ میں بھی سیکھ رہی ہوں. ہم سب اکٹھے سیکھ رہے ہیں. بس جس آسان فہم میں آپ ہمیں سمجھا رہی ہیں اسی سے ہمیں بڑا حاصل ہو رہا ہے، علم حاصل ہو رہا ہے، سبق حاصل ہو رہے ہیں. وہ ابھی بات ہو رہی تھی نا ساجد بھائی سے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ باجی پنجابی وچ تسی دسیا کرو، پنجابی تشریح کرو. میں کیا ساجد جی پنجابی آئندہ جنریشن جہی ہے انہوں نے پنجابی دے لفظاں دی سمجھ نہیں ہے. سانو اگر نہیں تے نویں جنریشن ہوئی انہاں واسطے اردو بھی تھوڑی ساری تشریح. یہ بالکل اردو. اچھا میرے لیے بھی اس میں کافی سے الفاظ ایسے ہیں جو میں خود آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہوں کہ آپ کو اس کا معنی سمجھائیں گی ہمیں. جی بالکل. تو پھر فرماتے ہیں کہ اول تے کچھ شوق نہ کسے کون سخن اج سندا. حقیقت بھی یہی ہے نا. جے سنسی تا قصہ اتلا کوئی نہ رمضاں پندا. بے شک اول تو کسی کو شوق و جستجو نہیں. اگر کوئی پڑھتا یا سنتا ہے تو وہ بھی مجاز و حقیقت کو سمجھے بغیر اور رموز و اسرار کو جانے بغیر پڑھتا ہے. بیٹا اس کے پڑھنے کا فائدہ تو بس وہ اس کی سر اور لے کو پہ ہی سر دھنتا رہتا ہے، اس کی اصل پہ نہیں جاتا. اصل پہ جاتا. تو ایسا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ سود مند اور نفع بخش نہیں ہوگا. تو بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ مر پیدا.
یہ ایسے مرد حق بڑے زمانے کے بعد آتے ہیں. تو بیٹا مرد حق قدر شناس بہت کم اور کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اب اپنا وہ جو بچھڑ گئے تھے ساتھی ان کا اب سرکار میاں صاحب فرماتے ہیں کہ لد گئے ہو یار پیارے سخن شناس ہمارے. لد گئے ہو یار پیارے سخن شناس ہمارے، ان کو ہمارے سخن کی شناسی تھی. سخن سراف محمد بخشا لالاں دے بنجارے، ہمارے ہمراز ہمارے پیارے ہمارے وہ ساتھی لال و جوار کے بیوپاری یعنی بنجارے، ہمارے سخن سراف جنہیں کھوٹے کھرے کی شناخت تھی، جن کو ان کی قدر و قیمت کی شناخت تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. مجلس بہ بہ گئے سیانے کر کر ہوش سنبھالے، ایک دوجے سنگ ورتی الفت جیوں پلیاں دے چالے. اچھا یہاں پہ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہاں پہ کسی خاص کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک عام سخن شناس کی بات ہو رہی ہے؟ سخن شناس وہی ہے بیٹا جس کو تھوڑا سارا بھی اس میں شعور ہو، اسے پتا ہو، تھوڑی ساری اس کی گہرائی میں وہ جا سکتا ہو، وہی سخن شناس ہے. دیکھیں سخن شناس وہ تو اور تھے نا جو اپنے ان کے مرشد کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھی جو تھے وہ تو ان کے ساتھ کے ساتھی تھے نا، ان جیسے تھے نا. لیکن ہم جیسے کو بھی جس نے اللہ تعالیٰ نے اگر تھوڑی ساری بھی میں دی ہوئی ہے کوئی روشنی کوئی نور ایمان کی، تو وہ جب سوچتا ہے تو وہ بھی سخن شناس ہی ہو جاتا ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ ایسی مجالس اور بیٹھ کے سجانے والے قدردان آج اس محفل میں موجود نہیں ہیں، تو ان کے بغیر یہ محفل سجتی نہیں ہے. یہ ان اپنے ساتھیوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کا. تو ایک دوسرے سے گہری محبت اور بلائی سے پیش آتے تھے، آج وہ ہم میں نہیں ہیں. تو پھر فرماتے ہیں لے گئے سخن دی لذت پی پی مست پیالے، یہ وہ تھے. تو خالی رہ گئے مٹ محمد دخانے مجلس والے، وہ ساتھی وہ خوش نصیب جو اس کلام کی تاثیر سے لطف اندوز ہوتے تھے، شراب عشق کے پیالے بھر بھر کی پیتے تھے اور عشق کی مستی میں مدہوش ہوتے تھے، وہ آج ہم میں نہیں ہیں. یہ ان کا وہ اظہار فرما رہے ہیں. تو خالی رہ گئے مٹ محمد خانے مجلس والے، آج میں خانے بھی خالی ہیں اور مٹ بھی خالی ہیں. کدھرے نظر نہ آوے کوئی پرے پیالے والا، ہائے 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 جے دس سے تا ورتے نہیں نہ ایک گھٹن والا. یہ بھی ہے آج کل. آج زمانے میں اول تو پرے پیالے والا نظر ہی نہیں آتا، اور اگر ہے بھی تو تقسیم نہیں کرتا. تو اگر یہ میاں صاحب نے 150 سال پہلے کی ایک منظر کشی کی ہے تو آج 150 سال کے بعد وہ اس سے بھی زیادہ حالات جی بالکل بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے. آج بھی بڑا کام ہو رہا ہے بیٹا ایسے کلام پہ، کہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں سب. انشاءاللہ وہ کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ان کا ذکر کروں گی کہ جو ہمیں اس سے متعارف کرا رہے ہیں اس کلام سے. انشاءاللہ ضرور ہونا چاہیے، تعارف ہونا چاہیے. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. تو کئی اساتھی اولے ہوئے ساقی مٹ پیالے، ہائے افسوس محمد بخشا کون کرے پرالے. تو آج ہمارے اپنی کیفیات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھی، ان کے ہم اثر، ان کے ہم راز، ان کے رہبر و رہنما ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اب ہماری پشت پناہی کون کرے. تو آگے فرماتے ہیں 11 باج شراب سہندا. یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ جب ایسی مجالس ہوتی ہیں نا تو اس مجالس میں جب ایک دوسرے جیسے بیٹھتے ہیں نا تو اس کا مزہ اور نشہ اور ہو جاتا ہے. اکیلا انسان پیتا رہے شراب کے پیالے وہ مزہ نہیں ہے جب مجلس میں ہوتا ہے سلسلہ. تو عام خیال جب ہوتے ہیں اس کا نشہ پھر کچھ اور ہو جاتا ہے. تو 11 باج شراب سخندا برتن تے قد کی سی. میرا بھی یہ دل نہیں چاہتا تھا. سچا میلا کڈ محمد جو پیسی سو پیسی. اب یہاں پھر فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد جو کچھ جو بھی اس میں سے کرے گا نا سچا اور میلا اس کا نکھیر کر لے گا وہ اب بھی پیے گا. جو پیسی سو پیسی ابھی بھی پیئیں گے. کون؟ 11 باج شراب سخندہ. کہ بیٹا سارا شراب عشق اس سخن میں اس کلام میں محفوظ ہے. تو ان دوستوں کے بغیر یعنی کہ ان ہم نشینوں کے بغیر پینے کا جی نہیں جا رہا. تو فرماتے ہیں کہ سچا میلا کٹ محمد جو پیسی سو پیسی. جو سچے اور میلے میں تمیز کرے گا، جو سخن شناس ہوگا، جو طلب رکھے گا وہ پیے گا بھی اور فیضیاب بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو بیٹا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ساقی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ساقی کا مے خانہ سیف الملوک،
اور میں خانے میں موجود مٹ عدالت نیوز چینل اور یہ پیالے، یہ سب کلام سیف ملوک کی شکل میں موجود ہے. بے شک. ہمیں صرف اپنا من، اپنا اندر اور اپنے قلب کو مانجنے کی ضرورت ہے بے شک. اور تزکیہ نفس کر کے میں خانے کی طرف قدم بڑھائیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا ساقی ہمیں خوب پلائے گا، خالی پلائے گا نہیں بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ہر جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس کی بھی میاں صاحب نے بتا دیا کہ کیسے اللہ سے دعا مانگنی ہے. مانگنی ہے اللہ سے، اس کلام کو پڑھنا ہے، اس کے ساتھ جوڑنا ہے. بالکل. اس سے کہ ہمیں فہم عطا فرمائے. فہم عطا فرمائے. بے شک. بقول شاعر کے کہ کتھوں ایڈے درد لیاندے نہیں درداں والے یاراں، 10 دکان اسانوں میں تے بنی دلال ہمارا. تو یہ دکان وہ دکان نہیں جہاں سودا مل دے کے یعنی قیمت دے کے خریدا جاتا ہے، یہ تو فی سبیل اللہ کا سودا ہے بیٹا. یہ بے شک. تو بلکہ مفت میں تقسیم ہو رہا ہے، بلکہ آوازیں آ رہی ہیں. اگر ہم سن سکتے ہوں تو کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ کتھے ہو درداں والیو، کتھے ہو درد لین والیو، درداں دی بولی لگی ہوئی ہے ساری. بے شک. بے شک. سانو درداں دے خریدار چاہیے نے، سانو عشق دے بیمار چاہیے نے. یہ ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بولی وچ قیمت کیا ہے؟ بولی دی قیمت کیا ہے؟ سچی طلب، سچی جستجو چاہیے ہے بس. تو آپ نے ساقی سے یہی عرضی ہے کہ ساقی سونا مد خریدا دے پیالہ پر کے. ساقی سونا میاں صاحب جیسا مد خریدا خالص شراب کا دے پیالہ پر کے، دندو دند ترا ہوا پیواں تے پھر کھیوا تھیواں مڑ کے جیواں مر کے. تو بیٹا شہزادہ سیف ملوک جو آپ کا ہیرو اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول مرد مومن کا قائم مقام ہے، یہ ہمیں سمجھ اگر آ جائے کہ سیف ملوک کون ہے پھر تو ہماری ساری یہ کلام آسان ہو جاتی ہے نا. ہر روح شہزادہ سیف ملوک ہے تو ہر بندہ اس کی طرف چل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے قواعد و ضوابط ہیں، اس کے طریقہ کار ہے. تو دیکھیں جو انہوں نے شاید اس زمانے میں اتنی شہرت نہ پائی ہو جتنی سیف الملوک کو اس زمانے میں حاصل ہوئی ہے. یہ بھی حقیقت ہے بیٹا، بالکل اس میں حقیقت ہے. تو بیٹا میرے پاس نہ تو وہ علم ہے نہ ہی ذخیرہ الفاظ ہے کہ گلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کر سکوں. آپ نہ صرف شاعر تھے، نہایت بلند شان عالم دین، نہایت متقی پرہیزگار شب بیدار برگزیدہ ولی بھی تھے. تو بلا شبہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر جو نذرانہ عقیدت ان کی خدمت میں پیش کیا تھا، وہی نذرانہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضور پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب ہے تیری فیض عام ہے تیرا. بے شک بے شک انشاءاللہ تعالی. تو یہ سب آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کی دلیل ہے. بے شک. اس میں جو ہمیں میں سمجھا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم نے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اور اسی کی عطا سے ہمیں ملنا ہے. بے شک بے شک. میاں صاحب کے جو اتنا آفاقی کلام میاں صاحب نے لکھا، یہ بھی انہوں نے اللہ سے اللہ کی عطا، اللہ کی رحمت مانگی. آج اس کلام کے لیے ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. امید ہے کہ ہم اس سے یقیناً مستفید ہوتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام.